اور کیا شان ہے، مسجد اقصیٰ کا اور کیا مقام ہے۔ ارے بھائیو، اب ہم جاتے ہیں داتا صاحب مزار پہ جاتے ہیں، ہم حاضری دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ ہم خواجہ صاحب جاتے ہیں، ہم بابا فرید کے مزار پہ جاتے ہیں، ہم مہر علی شاہ کے مزار پہ جاتے ہیں، ہم غوث قطب ابدال اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جگہ برکت والی ہے۔ ارے مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اس مسجد اقصیٰ میں ایک نبی کا قدم نہیں لگا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ حضرت آدم اس کے دوران جو نبی آئے، یہ نبی تو بس یہی نہیں ختم ہوا، حضور امام الانبیاء سے لے کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سارے نبیوں کے قدم مسجد اقصیٰ میں لگے ہیں، سب کے قدم مسجد اقصیٰ میں لگے ہیں۔ اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھیں، وہ مسجد اقصیٰ کا ذکر اپنی محفلوں میں کریں، وہ مسجد اقصیٰ کی تعظیم اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کوئی عام نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جہاں عیسیٰ کے بھی قدم لگے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے بھی قدم لگے ہیں، جہاں ہارون علیہ السلام، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ اب آپ کہو گے اے قاری صاحب آپ نے یہ بات کر دی، اب اس پر دلیل کیا ہے کہ سارے نبیوں کے قدم لگے ہیں؟ آؤ بھائیو، معراج کی رات ہے، حضور معراج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ محبوب اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، محبوب اللہ کی پاکی کی قسم کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو جو سیر کروائی ہے، یہ آپ کی سیر کا دورانیہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اب بھائیوں میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا، محبوب آئے ہیں مسجد اقصیٰ میں، مسجد حرام سے سفر کی ابتدا ہوئی ہے، جب مسجد اقصیٰ میں حضور آتے ہیں۔ اب حضور آئے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے کیسی محفل سجی ہے، اب حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے حضور کے استقبال کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، اور سارے نبی مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں، اور کتب میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ جب حضور آتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، ایک ایک نبی کھڑے ہوتے ہیں، ہر نبی کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے، اور جس کا مفہوم یہی ہے، اے محبوب ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ساری کائنات جو بنی ہے، محبوب یہ جو ہمیں شانیں ملی ہیں، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، اے محبوب یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محبوب یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ سارے نبیوں نے حضور کی شانیں بیان کی۔ اب کیا ہوا کہ نماز ہونی ہے، اب نماز کے لیے امام مقرر ہونا ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام حضور کو مصلی امامت پہ کھڑے کرتے ہیں۔ حضور امام ہیں، اور سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور وہ کیسا مقام تھا، کیسی شان تھی۔ ارے ایک مقام وہ تھا حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں۔ مقام تو یہ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، حضرت علی تاجدار کائنات حضرت علی پیچھے کھڑے ہیں۔ ارے یہ بھی مقام بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ مقام دیکھیں صحابہ کی شان کہاں اور کہاں نبیوں کی شان۔ نبیوں کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، یہ سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں اے آقا تم امام ہو، ہم مقتدی ہیں، ہماری نمازیں اگر پوری ہوں گی، ہماری نمازیں اگر مکمل ہوں گی تو تمہارے صدقے سے ہوں گی۔ ارے نبیوں کی نمازیں میرے مصطفیٰ کے صدقے سے پوری ہوتی ہیں، میرے مصطفیٰ کے صدقے سے قبول ہوتی ہیں، تو امتی کی نماز تو حضور کے بغیر قبول ہی نہیں ہو سکتی۔
امتی کی نماز تو حضور کے ساتھ ہی قبول ہوگی۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہ بلند مقام ہے، یہ وہ عظیم مقام ہے جس جگہ، جس مسجد میں میرے حضور کے قدم لگے ہیں۔